صاحب رولاد احمد مجتبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا بڑا برکتوں والا دن ہے اور رمضان المبارک بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نچھاور کر رہا ہے۔ دوسرا عشرہ مکمل ہونے کو ہے۔ رمضان شریف سے قبل ایک جمعہ پر زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کی تھی، لیکن کچھ حضرات کی جانب سے اس بات کا احساس ہوا کہ رمضان شریف کے اندر بھی اس پر گفتگو کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا قرب عطا کرنے کے لیے جو نصاب عطا فرمایا ہے ان میں نماز کے بعد زکوٰۃ ایک انتہائی اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب جیسے بدنی عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے نماز پڑھنے سے، ویسے ہی مالی عبادت جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ امت تک پہنچاتے رہے، اس کے احکام بیان کرتے رہے، اس کی حکمتوں کو اجاگر کرتے رہے، اور زکوٰۃ کے جو دنیاوی اور اخروی فوائد ہیں ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے سامنے واضح کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانہ میں لوگ زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ آپ کے ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالا تو کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ بات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ہی خاص تھی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک رسی جس کے ساتھ اونٹ کو باندھا جاتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرتا تھا، اور اگر آج وہ اس رسی کو ادا کرنے سے بھی انکار کرے تو میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ فرض کس پر ہے؟ ہر مسلمان جو صاحب نصاب ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، شریعت نے نصاب مقرر کیا، جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی موجود ہے اور 1 سال کا عرصہ گزر چکا اس کو یہ مال جمع کیے ہوئے، ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز اس کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، یا اس کی ضروریات زندگی نکال کر اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہیں، اتنی رقم موجود ہے جتنی رقم سے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کو خریدا جا سکتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور دینی کتنی ہے؟ مال میں سے 40واں حصہ۔ ایک دفعہ پھر عرض کرتا ہوں، اگر کسی بندے کے پاس اتنی رقم موجود ہے جتنی رقم سے 52.5 تولے چاندی کو خریدا جا سکتا ہے، اس بندے کے اوپر کوئی قرض بھی نہیں، 1 سال کا وقت بھی گزر چکا ہے یہ رقم کو جمع کیے ہوئے، تو اب اس کو یہ زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے مال میں سے 40واں حصہ میری راہ میں خرچ کرے۔ تو کتنا بنتا ہے؟ 1000 میں سے 25 روپے، 1000 ڈالر میں سے 25 ڈالر زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اسلام نے یہ بڑا آسان معاملہ رکھا ہے، جو تمہاری ضرورت کی چیز ہے
تمہارے رہنے کے لیے ہے، تمہارے گھر میں ضرورت کی اشیاء ہیں چاہے قیمتی ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، جس کو تم نے خریدا ہے نفع حاصل کرنے کے لیے یا تم نے دولت جمع کی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ میرے دوستو، اسلام مال کو جمع کرنے سے منع نہیں کرتا، مال کو کمانے سے، مال کو خرچ کرنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید کے اندر اس مال کے اوپر خیر کا لفظ بولا گیا۔ لیکن یہی مال یہ فتنہ بھی ہے، یہی مال باعث تکبر بھی ہے، یہی مال آزمائش بھی ہے، تو یہ مال پھر خیر کیسے ہے؟ جب بندہ مال میں سے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو جو باقی مال بچ جاتا ہے وہ خیر بن جاتا ہے، اس میں تکبر کا وصف اس سے نکل جاتا ہے، اس مال میں سے فتنے کا وصف نکل جاتا ہے، تو انسان اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے، آزمائش پر پورا اترتا ہے۔ تو دوسری بات، انسان مال کے ساتھ طبعاً محبت کرتا ہے، مال کو پسند کرتا ہے، لیکن اسلام میں رکھا گیا ہے کہ اصل پیار، اصل محبت انسان اپنے مال کے ساتھ نہ کرے، اپنے پروردگار کے ساتھ کرے۔ انسان مال کمائے ضرور، جمع بھی کرے، خرچ بھی کرے، لیکن اس سے پیار نہ کر بیٹھے، اس کی محبت کو دل میں جگہ نہ دے، اپنی محبت اپنے رب کے ساتھ کرے، تو پھر یہ مال جو ہے یہ اس کے لیے یہ فتنہ نہیں ہوگا، یہ خیر ہوگا۔ جب وہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے اس میں سے زکوٰۃ دے دے گا تو یہ مال پھر اس کے لیے خیر بن جائے گا۔ تو انسان مال سے محبت کرتا ہے تو اللہ نے زکوٰۃ کا حکم اس لیے دیا کہ اس کے دل کا علاج کیا جائے، اس کے دل سے مال کی محبت کو نکالا جائے، اس کے دل میں جو مال کی وجہ سے تکبر پیدا ہوا ہے اس کو دور کیا جائے۔ میرے دوستوں، اگر ایسا ہرگز نہیں، ہم اگر زکوٰۃ ادا کریں گے تو غریبوں کا گزارا ہوگا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہو کہ اگر تم مال خرچ نہیں کرو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے تو میں اپنی مخلوق کو پالوں گا کیسے؟ بلکہ روئے زمین پر اگر ایک بندہ بھی زکوٰۃ ادا نہ کرے، صدقہ و خیرات نہ کرے، تو رب ذوالجلال اپنی مخلوق کو پھر بھی رزق عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں آنے والے آخری انسان تک اگر سارے لوگ ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور جتنے جن ہیں اس دنیا کے اندر انسانوں سے کئی گنا زیادہ ہیں، وہ بھی اس میدان میں جمع ہو جائیں اور اتنے لوگ اور بھی آ جائیں تو وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا شروع کر دیں تو ان کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی اور رب ذوالجلال کے دربار میں ایک ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم اس لیے دیا کہ تمہارے دلوں کا علاج کیا جائے، تمہارے دلوں سے بخل کو دور کیا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کا حکم دیتا تو یہ غریب نہ ہوتے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ہوتا، تو پھر ہم زکوٰۃ کو کس طرح ادا کرتے؟ اپنے مال کو کہاں خرچ کرتے؟ رب تعالیٰ کا حکم تو پورا کرنا تھا۔ تو رب ذوالجلال نے یہ امیروں کے لیے زیادہ اس میں فائدہ رکھا ہے، زکوٰۃ دینے والے کا زیادہ فائدہ ہے، لینے والے کا فائدہ تھوڑا ہے۔ اگر دست فقیر نہ ہوتا، قیامت کے دن پھر ہمیں عذاب سے کون بچاتا؟ صدقہ و خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ عذاب دور فرماتا ہے۔ تو اگر دست فقیر نہ ہوتا تو پھر اللہ ہمیں عذاب سے کیسے بچاتا؟ ہمارے دلوں کا علاج کیسے ہوتا؟ ہمارے دلوں سے مال کی محبت کو دور کیسے کیا جاتا؟ بلکہ ہمیں تو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں ایسی طاقت رکھی ہے
کہ جب ہم مال غریب کے ہاتھ پر رکھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو بالکل بھی غریبوں کو اس بات کا تانا نہیں دینا چاہیے، نہ اسے کبھی اس بات کا احسان جتلانا چاہیے، بلکہ ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال کو پاک کرنے کے لیے اور ہمارے دلوں کے علاج کے لیے یہ فریضہ ہم پر مقرر فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ سخی ہے، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ سخی کے لیے دعا کرو، اللہ اس کے مال کو اور زیادہ کرے، اس کے مال میں برکتیں پیدا فرمائے۔ تو جو بندہ بخیل ہے، جو مال کے ساتھ محبت کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا، مال کو جمع کرتا ہے، تو اس کے لیے فرشتے بد دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اس لیے مال کو خرچ کرنے سے انسان کو جو طاقت ملتی ہے، اس کا ایک حسین واقعہ امام ابو لیث سمرقندی نے اپنے رسالہ تنبیہ الغافلین بأحادیث الانبیاء والمرسلین میں نقل فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے یہ بات ذکر فرمائی کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ وہاں کے جو لوگ تھے بستی کے، ان کا ایک دھوبی تھا، ان کے کپڑے دھوتا تھا، وہ اس کو اجرت دیتے تھے۔ تو وہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتا، لوگوں کے کپڑے چھپا لیتا، کہتا کہ گم ہو گئے ہیں، یا ان کو جان کے پھاڑ دیتا۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ہماری اس سے جان چھڑوا دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعائے نقصان کی کہ یا اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد فرما دے، اس نے غلط طریقے سے یہ مال کمایا ہے جو اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ اب جب وہ گھر گیا، ساتھ اپنے 3 روٹیاں لے کر آیا اپنے کام پر۔ ساتھ پہاڑ میں سے، غار کے اندر سے ایک عابد نکلا، اس نے آ کر کہا کہ میں بھوکا ہوں، کئی دن سے مجھے کھانے کی تلاش ہے۔ اس دھوبی نے ایک روٹی اسے دے دی۔ اس عابد نے اسے دعا دی، کہا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرے اور تیرے دل کو پاک کر دے، تیرے دل کو صاف کر دے۔ وہ دھوبی بڑا خوش ہوا، اس نے دوسری روٹی بھی اسے دے دی۔ عابد نے پھر دعا دی، کہا اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے، آنے والے گناہ اگر تو زندگی میں کرے اللہ انہیں بھی معاف کر دے۔ تو دھوبی کا دل بڑا خوش ہوا، اس نے تیسری روٹی بھی اس عابد کو دے دی۔ اس نے پھر دعا دی، کہا اللہ تعالیٰ تجھے جنت کے اندر محل عطا فرمائے۔ تو اب تینوں روٹیاں اس نے اللہ کے راستے میں دے دی، تو اس کا دل بڑا خوش ہوا، جتنی اسے خوشی محسوس ہوئی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ اب شام کے وقت لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے اس کے لیے بد دعا کی ہے، اس کا نقصان ہونے والا ہے، یا تو یہ خود مرنے والا ہے یا اس کا مال ضائع ہو جائے گا۔ جب رات کو وہ گھر گیا، صبح اٹھا، اسی طرح معمول کے مطابق اپنے کام پر آیا، لوگوں نے دیکھا اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو بلاؤ۔ اس سے پوچھا کہ تمہارا مال کدھر ہے، تمہاری جو گٹھڑی ہے وہ کہاں ہے؟ تو جب گٹھڑی کو دیکھا تو اس کے اندر ایک سیاہ رنگ کا سانپ موجود تھا، اس کے منہ کے اوپر ایک لوہے کا خول چڑھا ہوا تھا، کور چڑھا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا دھوبی سے کل کے دن تم نے کوئی خاص کام کیا تھا؟ اس نے کہا میں کام کاج میں مشغول تھا، غار سے ایک بندہ آیا، میں نے اس کو 3 روٹیاں صدقہ کی، ایک روٹی دی اس نے مجھے دعا دی، اسی طرح میں نے تینوں روٹیاں دے دی۔ تو فرمایا کہ جو روٹیاں تم نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دی ہیں، جو صدقہ و خیرات تم نے کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس سانپ سے محفوظ رکھا۔ اس سانپ سے پوچھا کیا اللہ نے تجھے اس کو مارنے کے لیے نہیں بھیجا؟ اس نے کہا ہاں مجھے اس کو مارنے کے لیے ہی بھیجا گیا۔ پوچھا پھر یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا، تیرے منہ کے اوپر یہ خول چڑھا ہوا ہے؟ تو سانپ کہنے لگا کہ جب
یہ بندہ صدقہ و خیرات کر رہا تھا، عابد اس کو دعا دے رہا تھا، ایک فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہہ رہا تھا، تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ میری طرف بھی بھیج دیا، اس نے میرے منہ کے اوپر یہ پھول چڑھا دیا۔ تو یہ ہے صدقہ و خیرات کی برکت، کہ جس بندے پر عذاب آنے والا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی نے اس کے لیے بد دعا کی ہے، اس کا مال سانپ کی شکل اختیار کر چکا ہے، لیکن جب وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو صدقہ و خیرات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو کن فرما کے سانپ کو ختم کر دیتا، یا سانپ اس بندے کو نہ ڈستا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو میرے انبیاء کے اختیارات کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ اگر نبی کو اختیار ہوتا تو وہ اس کی دعا قبول ہوتی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو بھی زندہ رکھا اور صدقہ و خیرات کرنے کی برکت کی وجہ سے اس کے اوپر جو ہے وہ پھول بھی چڑھا دیا کہ اس کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ تو اس طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ اصحاب صفہ جو حضور کے دین کے طالب علم تھے ان کے سامنے بیان کیا تو ان کے دل میں بھی صدقہ کرنے کا شوق پیدا ہوا، لیکن ان کی مالی حالت ایسی تھی، ان کے پاس تو پیسے موجود نہیں تھے۔ تو صحابی کہتے ہیں ہم وہاں سے اٹھے، ہم غلہ منڈی کے اندر چلے گئے، ہم نے وہاں جا کر مزدوری کی اور جو اجرت وہاں سے ملی وہ ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دی۔ پھر صحابی کہتے ہیں کہ وہ وقت ہم پر ایسا تھا، ایک وقت ایسا تھا ہمارے پاس مٹھی بھر جو نہیں تھے، صدقہ و خیرات کرنے کی برکت سے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہزاروں درہم موجود تھے، اللہ نے ہر ایک کو لاکھ پتی بنا دیا تھا۔ تو یہ صدقہ و خیرات کرنے کی برکت تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سے آنے والے عذاب بھی دور فرما دیتا ہے اور لوگوں کو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا۔ ایک اور حدیث پاک، اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین کانپ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر پہاڑوں کو نصب کیا تو زمین ٹھہر گئی۔ فرشتے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے، فرشتوں نے عرض کیا یا اللہ کیا تیری زمین پر پہاڑوں سے بھی طاقتور کوئی شے موجود ہے؟ فرمایا ہاں، لوہا پہاڑوں سے طاقتور ہے، پہاڑوں کو اس سے توڑا جا سکتا ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا یا اللہ کیا لوہے سے بھی کوئی طاقتور شے موجود ہے؟ فرمایا ہاں، آگ لوہے سے بھی طاقتور ہے، آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے پھر عرض کیا یا اللہ کیا کوئی چیز آگ سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا پانی آگ سے بھی طاقتور ہے، آگ کے اوپر پانی ڈالو تو آگ بجھ جاتی ہے۔ پھر پوچھا فرشتوں نے کیا کوئی چیز پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ تو فرمایا ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ جب ہوا چل رہی ہوتی ہے، پانی بہ رہا ہوتا ہے تو ہوا پانی کو اڑا لیتی ہے، تو فرمایا کہ ہوا پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا یا اللہ کیا کوئی چیز ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ تو فرمایا ابن آدم، حضرت انسان پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے، پانی سے، ہوا سے، آگ سے، زمین پر موجود ہر شے سے انسان کو اللہ نے طاقت بخشی ہے۔ فرمایا کہ انسان زمین پر موجود ہر شے سے طاقتور ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ انسان کیسے طاقتور ہے؟ فرمایا کہ انسان جب پکا ہوتا ہے، اپنے عہد میں پکا ہوتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو بائیں کو خبر نہیں ہوتی، تو وہ انسان پکا انسان ہے اور وہ ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اتنی بڑی